أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومنین مومنات کو اپنی حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ خالق کریم آپ سب کے مرحومین و مرحومات کی قبور پر اپنی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان، اس ویڈیو میں 30ویں شب شعبان، آخر ماہ شعبان، ممکن ہے 30 بنے، اگر 30 نہیں بنتی تو پہلی ماہ رمضان ہوگی، مگر جو روایت میں 30ویں شب شعبان کی نماز ہے اور اس کی فضیلت وہ بیان کرنا ہے۔ اور اگر کسی مومن نے یا مومنہ نے اس ماہ مبارک میں اگر یہ دعا نہیں پڑھی تو اسے چاہیے کہ ایک مرتبہ اس دعا کو ضرور بضرور پڑھے، کیونکہ یہ دعا بڑی اہم دعا ہے۔ اس دعا کے آخری کلمات کو اگر اردو ترجمہ کر کے پڑھیں تو یقیناً انسان کو پتہ چلے گا کہ میں اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہوں، خدا مجھے کیا عطا کرنے والا ہے۔ تو صاحبان ایمان، ماہ رمضان المبارک بھی قریباً پہنچا ہے۔ یہ کریم مہینہ ہے، اللہ کا خوبصورت دسترخواں بچھنے والا ہے اور اس کی ضیافت میں بندگان خدا، کنیزان خدا تشریف فرما ہوں گے۔ تو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ دعا کریں، کثرت سے استغفار کریں، کلام الہی کی تلاوت کریں اور اپنے گناہوں کی نسبت بارگاہ الہی میں صدق نیت سے توبہ کریں، اور جو واجب الادا امانتیں ہیں، کسی نے امانت رکھی ہوئی ہے، اس کو ادا کریں، اور اپنے دل میں کسی مومن کے لیے بغض، کینہ، عداوت، دشمنی ہے تو اسے بھی نکال دیں، اور جس گناہ میں خدا نخواستہ آپ مبتلا ہیں، صدق کے دل سے خدا سے اس سے بچنے، اس سے دور رہنے کی دعا کریں، اور جو گناہ ہو چکے ہیں اس سے توبہ کریں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، دعا مانگیں۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ بہت چاہتا ہے، بہت محبت کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو، مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں۔ اور اس مہینے میں آپ کو چاہیے کہ کم از کم ایک مرتبہ کثرت سے کرنا چاہتے ہیں، اس دعا کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں، ورنہ ایک مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھیں کہ اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما باقی منہ۔ خدایا، اگر شعبان کے گزشتہ دنوں میں مجھے معاف نہیں کیا ہے تو ان باقی بچے ہوئے دنوں میں مجھے بخش دے۔ خدایا، اگر شعبان کے گزشتہ دنوں میں جو دن گزر چکے ہیں ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا ہے تو پروردگارا، باقی جو دن بچے ہوئے ہیں، باقی جو لمحے بچے ہوئے ہیں، گھڑیاں بچی ہوئی ہیں، اوقات بچے ہوئے ہیں، پروردگارا مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ صاحبان ایمان، 30ویں شب شعبان کی نماز، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو شخص، جو کنیز اس شب میں 2 رکعت نماز پڑھے، نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز شب 30 شعبان المعظم کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ الحمد کو 1 مرتبہ پڑھیں، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی، اور سورہ الحمد کے بعد سورہ اعلیٰ کو اگر کسی کو یاد نہیں ہے قرآن پاک کھول کر بھی دیکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ اعلیٰ کو 10 مرتبہ۔ جب نماز ختم کر لیں تو اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذوات مقدسہ پر
100 مرتبہ صلوات ہدیہ کریں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں فوالذی بعثنی بالحق نبیا، قسم ہے اس پروردگار کی کہ جس نے مجھے نبی برحق بنا کر مبعوث کیا، بھیجا، کہ ان اللہ یرفع لہ الف الف مدینہ فی جنات النعیم، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے، اس شخص کے لیے، اس کنیز کے لیے جنت نعیم میں 10 لاکھ شہر مرفوع کرے گا، بنائے گا، اس کے لیے اسے عطا کرے گا۔ اور فرماتے ہیں وَلَوْ اجْتَمَعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَىٰ إِحْصَاءِ الثَّوَابِ مَا قَدَرُوا، اگر زمین و آسمان کی مخلوق کٹھی ہو کر، جمع ہو کر اس شب کی نماز کی فضیلت کو احصاء کرنا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، تو ان میں طاقت نہیں ہے کہ اس ثواب کو وہ گن پائیں۔ وَقَضَى اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَاجَةٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ 2 رکعت نماز 30 شب شعبان میں اس طریقے سے پڑھے گا، اللہ اس کی 1000 حاجت پوری فرمائے گا۔ تو صاحبان ایمان، آخری شب شعبان 1000 حاجتوں کی قبولیت کی رات ہے۔ آپ اپنی حاجت کے لیے، مومنین کی حاجات کے لیے، فیملی کی حاجات کے لیے، عزیز و اقارب کی حاجات کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مناجات کریں، اللہ سے دعا مانگیں کہ پروردگاراں تیرے صادق الامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ یہ رات 1000 حاجت کی قبولیت کی رات ہے۔ پروردگارہ میری یہ حاجت ہے، میری یہ حاجت ہے، میری یہ حاجت ہے، تو قبول فرما۔ میرے عزیزوں کی، میری فیملی کی، میرے دوستوں کی، میرے پڑوسیوں کی حاجات ہیں پروردگارہ، وہ بھی پوری فرما۔ تو یقیناً خداوند کریم اپنے اس بندے کی ان حاجتوں کو منظور اور مقبول فرمائے گا۔